اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہمیں دعوت کی محنت سے اس یقین کو سیکھنا ہے تاکہ اعمال کے اندر قوت آئے اور عملوں پر استقامت ہو اور اعمال اندر کا تقاضا بنے، اللہ کے امر پر جان دینے والا بن جائے. یہ اللہ کے امر کا تقاضا ہے کہ اللہ کے امر پر جان دینے والا بن جائے. ورنہ اگر اعمال ہیں، اب عمل والوں کے مقابلے میں اسباب آتے ہیں. عمل والے کے مقابلے میں اسباب آتے ہیں. جس نے یقین سیکھا ہوگا وہ عمل کو لے کر اسباب کا مقابلہ کر سکے گا. ورنہ میرے دوست بزرگوں ہماری زندگی میں دین ناقص ہوگا، ناقص دین، کہ اتنا دین اپنی زندگی میں لاؤ جس سے دنیا کا نقصان نہ ہو. کیونکہ عمل سیکھا یقین نہیں سیکھا. اس لیے یہ دین دنیا میں دین پر جو چلے گا اتنے دین پر چلے گا جتنے دین سے اس کی دنیا کا نقصان نہ ہو. نماز پڑھتا ہوں، کاروبار سودی ہے. نماز پڑھتا ہے پابندی سے، کاروبار سے حرام ہے. نماز پڑھتا ہے پابندی سے لیکن رشوت لیتا ہے. میرے دوستو چند اعمال کو کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ. چند عملوں کے کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام سر سے لے کر پیر تک زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کا پابند ہو کر چلنے کا نام ہے. سر سے لے کر پیر تک زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کا پابند ہو کر چلنے کا نام اسلام ہے. اسلام کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے. اگر اپنی مرضی کے مطابق یا ملکی حالات کے مطابق کہ اب ملکی حالات یہ ہیں یہ اسلام، اب ملکی حالات یہ ہیں یہ اسلام، امریکہ جاؤ تو یہ اسلام، یورپ جاؤ تو یہ اسلام، عرب جاؤ تو عرب کا اسلام، پاکستان میں آؤ تو پاکستان کا اسلام. ٹھیک، سرمایہ وہی لیے پھر رہا ہے، وہی دو ہاتھ، وہی دو پیر، وہی شرمگاہ، وہی آنکھ، وہی کان، وہی ناک، وہی دماغ، وہی زبان. لیکن ابھی اسی سفر میں امریکہ میں ملے صاحب کہ کیا ہم دین پر یہاں بھی اس طرح چلیں گے جس طرح پاکستان میں چلتے تھے؟ یہیں کے ساتھ ملے. میں نے رکھی ہوں کچھ اعظم وہاں رہ گئے ہیں، کچھ اعظم وہاں چھوڑا ہے تو نہیں سمجھے. میں نے کہا ہاتھ پیر سلامت ہیں، ساتھ ہیں؟ تو جی ہاں. میرے دوستوں بزرگوں خدا کی قسم ناکامی کا راستہ ہے کہ آدمی اپنے اندر دین کو حالات کے اعتبار سے ترتیب دے لے. نہیں، عمل کا مقابلہ اسباب سے پڑے گا. جب تک عمل کا اسباب سے مقابلہ نہیں پڑے گا پورا دین زندگی میں آ نہیں سکتا. جب تک عمل کا مقابلہ اسباب سے نہ پڑے پورا دین زندگی میں آ نہیں سکتا. یہ دین پر چلا جو تجارت کا حرام سامنے آیا تو یہاں ہمت ٹوٹ گئی کہ نہیں، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکات بھی دوں گا، سارے کام کروں گا، لیکن تجارت میری یہ رہنے دو. کہ نہیں، اس کی تجارت نے اس کی عبادات کی جان نکالی ہوئی ہے. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے پہلے ان سے رکنے کے ذریعے اپنی نماز کو اس قابل بنا لو کہ اس نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کر سکو. صبر کا معنی یہ نہیں کہ کوئی ہمیں مارتا رہے ہم برداشت کرتے رہیں. نہیں، کبھی کامیابی نہ ہوگی. میرے دوستوں بزرگوں، صبر پر مدد تقوی کے ساتھ آتی ہے. صبر پر مدد تقوی کے ساتھ آتی ہے. اگر تقوی نہیں ہے صبر پر مدد نہ آئے گی. اگر چور
پولیس والے کا ماننے پر صبر کر رہا ہے، پولیس والے پر عذاب نہ آئے گا کیونکہ چور میں تقوی نہیں ہے. آج امت صبر کر رہی ہے کہ مسلمان مارا جا رہا، مسلمان کٹ رہا، مسلمان پس رہا، کہ یہ روے اور ہم اللہ سے عذاب مانگے کہ نہیں آئے گا عذاب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. کہ اللہ رب العزت حق کو، اللہ رب العزت باطل کو دے مارتے ہیں جب اہل حق اپنا کام پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت باطل کو باطل کی وجہ سے نہیں پکڑتے، یہ تو اس کی جنت ہے. ہاں، باطل کو پکڑتے ہیں حق کی وجہ سے. بما صبروا، تو صبر اور تقوی تھا ان میں. قرآن میں صبر تقوی ساتھ ساتھ آئے گا. ہماری زندگی میں صبر ہے، تقوی نہیں ہے. اور تقوی ہو صبر نہ ہو تب بھی کامیابی نہ ہوگی. کہ اللہ رب العزت ظالم کو پکڑیں گے ہمارے صبر پر، بشرط یہ کہ ہم میں تقوی ہو. تو تقوی نہیں ہے، صرف صبر ہے. تو بغیر تقوی کے صبر کرنے والا چور کی طرح ہے. بغیر تقوی کے صبر کرنے والا چور کی طرح ہے. تو یہ بغیر تقوی کے صبر کر رہا ہے. کہ کرے یہ صبر، اس کے صبر پر اللہ رب العزت ظالم کو نہیں پکڑیں گے، کیونکہ یہ صبر کرنے والا تقوی نہ ہونے کی وجہ سے خود ظالم ہے. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. تو یہ تو ظلم خود اپنے آپ پہ کر رہے تھے. تو امت بیچاری یہاں پھنسی ہوئی ہے کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست مدد حاصل کی جائے نماز کے ذریعے. لیکن نماز سے تو جب مدد ملے جب صبر ہو. صبر ہے نہیں تو نماز سے کیسے مدد ملے گا؟ صبر نماز سے پہلے لائے ہیں قرآن میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوامر سے مدد لو. ابھی اس نے نماز پڑھ کے مانگے گا، اب یہ نماز پڑھ کے مانگے گا تو اس وقت تک اس کی دعا قبول نہ ہوگی جب تک اس کی زندگی میں صبر نہیں ہوگا. انا لک الاجابہ، کہ کھانا تیرا حرام جو ہے حرام، پہننا تیرا حرام، تیری دعا قبول ہو کہاں سے؟ انا لک الاجابہ. ورنہ یہ بات تو یقینی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے. لیکن کون سی نماز؟ کہ قرآن کی نماز، میری نماز نہیں. اور نبی کی نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی اپنی والی نماز کے داعی ہیں، نبی اپنی والی نماز کے داعی ہیں. ہاں، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جس نماز میں پڑھ رہا ہوں. کہ یہ نماز، اس نماز کے بننے میں سب سے زیادہ دخل اس کے صبر کو ہے. یہ کہ ایک لقمہ ہی تو کھایا ہے حرام کا، کیا ہوا؟ کہ نہیں، یہ ایک لقمہ حرام کے چورے کھایا ہے، یہ لقمہ نہیں ہے سمندر ہے، یہ لقمہ نہیں ہے یہ سمندر ہے. اور خیالات اس کے موتی ہیں. خیالات کیا ہیں؟ خیالات اس کے موتی ہیں کہ جیسا پانی ویسے موتی، جیسا پانی ہے ویسے موتی ہیں. کہ اس کے گندے خیالات، اس کے گندے ارادے، اس کے گندے جذبات، یہ سارے کے سارے اس پر ہیں. کہ اندر دوڑنے والا خون ناپاک ہے. کہ صفات تو آئیں گی پاک خون سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سفر میں ایک آدمی نے صاحب الحلال کہتے پکارا، یا صاحب الحلال، اے حلال مال کھانے والے، حلال مال کھانے والے. کہ مجھے تیرے اندر ایسی صفات نظر آ رہی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں تاکہ یہ صفات میرے اندر آ جائیں. کیوں نہ ہو صفات والے؟ کہ ایک لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خادم نے کھلا دیا لا کر، جو کہانت کی آمدنی سے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پوچھتے تھے کھانا کہاں سے لایا، اس دن پوچھنا یاد نہ رہا اور بھوک کی شدت میں ایک لقمہ کھا لیا. خادم نے بتایا کہ یہ فلاں مال میں سے میں نے آپ کو کھلایا ہے جو میں نے کہانت سے کمایا تھا. گلے میں حلق میں انگلی ڈالی اور قے کرنی چاہیے، قے نہ ہوئی. بہت کوشش کی کسی طرح لقمہ باہر آ جائے، کبھی باہر نہ آیا. لوگوں نے کہا کہ معدے کے اندر سے ایک لقمے کا باہر آنا آسان نہیں ہے، آپ پانی پئیں. بڑے پیالے میں پانی منگایا، پانی پیا. پانی پینے کے بعد پھر قے کی،
بڑی مشکل سے لقمہ باہر آیا. لوگوں نے دیکھ کے کہا اس لقمے کی وجہ سے آپ نے اتنی کوشش کی. یہ فرمایا اگر یہ میری جان لے کر بھی لقمہ باہر نکلتا تو میں اس لقمے کو اپنے اندر سے نکالتا. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے اعمال کو ہماری کمائیوں نے برباد کیا ہوا ہے. برباد کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا اسباب تجارت کرنی ہے، کرو جس طرح چاہو. خدا کی قسم جو ان بنیادوں پر چلیں گے کہ دنیا دائل اسباب ہے اس لیے تجارت کر رہا ہوں، اس کی تجارت میں حرام آ جائے گا. جو اس بنیاد پہ چلیں گے کہ حکومت اسباب ہیں، حکومت کروں، اس کی حکومتوں میں حرام اسباب آئیں گے. جو اس بنیاد پر کارخانے لگائے گا کہ دنیا دائل اسباب ہے، اس کی صنعتوں میں حرام اسباب آئیں گے. ہاں جو اس بنیاد پر اسباب اختیار کرے گا کہ میں اللہ کی طرف سے اسباب پر معمور ہوں، مختار نہیں ہوں، میں اسباب پر اللہ کی طرف سے معمور ہوں. اور معمور کس طرح ہوں کہ اس سبب میں اللہ سے امر کو زندہ کرنے کے لیے لگا ہوں اور امت سے حرام سے اور سوال سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت اس بنیاد پر اس کے اسباب میں سہولتیں پیدا فرما کر اس تاجر کو شہداء کے نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے کہ لو ایک تاجر ابو بکر، ایک تاجر ابو بکر ہیں کہ چلے چادر ڈال کر کہا تجارت کے لیے. ایک تجارت کی علی رضی اللہ تعالیٰ نے، تجارت کرو اللہ کے وعدوں پر، تجارت اپنے اسباب پر نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تجارت کس طرح کی؟ یہ فرمایا کہ جاؤ ایک درہم لے کر آؤ گھر سے، فاطمہ سے کوئی درہم دے دو. ایک سائل آ گیا ہے، کہلوایا کہ نہیں وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. کافی نے آگے کہا کہ وہ آٹے کے لیے رکھے ہیں کہ نہیں. اگر یہ بات ہے تو 6 کے 6 لے آؤ. 6 کے 6 درہم منگوائے، سائل کو دے دیے. میرے دوستو، تاجر کے پاس گاہک کو اللہ ہی لاتے ہیں. یہ تو ہم اپنی ترکیبوں سے کما رہے ہیں جس میں حکموں کو توڑ رہے ہیں. اگر وعدوں پر چلیں تو اللہ رب العزت گاہک کو بھی لاویں گے اور اللہ رب العزت گاہک کے خلاف بھی لاویں گے. اسباب بھی دیں گے اور اسباب کے خلاف بھی دیں گے، اسباب کے بغیر بھی دیں گے. یہ 6 درہم گئے. اتنے میں ایک آدمی اونٹ لے کر آیا. پوچھا یہ اونٹ بیچو گے؟ کہ جی ہاں. کتنے کا؟ کہ 140 درہم. کہ اچھا اونٹ ہم نے خرید لیا، یہاں باندھ دو. قیمت ٹھہر کے دیں گے، قیمت ٹھہر کر دیں گے. یہ اللہ کے وعدے پر یقین ہے، اللہ کے وعدے پر یقین ہے. یہ تجارت کر رہے ہیں لیکن تجارت اسباب کے یقین پر نہیں، وعدے کے یقین پر کر رہے ہیں. کہ جی ٹھیک ہے باندھ دیا، یہاں چلا گیا. اللہ رب العزت اپنے وعدے کا یقین کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب لائے دوسرے کو، یہ اونٹ کس کا بنا ہوا ہے؟ حضور اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے. بتاؤ کیا بات ہے؟ کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا. کہ لو نقد 200 درہم اس سے لیے، اونٹ اس کو دیا. پہلے اونٹ والے کو 140 درہم دیے اور 60 درہم گھر. جا کے یہ فرمایا کہ میں نے یوں کمایا. یہ فرمایا جا کے آزام اور آدن اللہ و رسولہ کہ یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم سے دنیا میں 1 کے 6 کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ 10 گنا یہاں ملے گا، 10 گنا یہاں ملے گا. لہٰذا ما وعدنا اللہ و رسولہ. میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اسباب کے یقین سے قدرت کو مخالف کیا ہوا ہے. اس لیے عرض یہ ہے کہ پورے دین میں داخل ہوں. میرا اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے؟ جب تک یہ تحقیق نہ ہو. وہاں صاحب ہم فرماتے تھے کہ علم یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور ذکر یہ ہے کہ پھر اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرے. اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا یہ ذکر ہے.
چند چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے.